امن و امان کے حوالے سے ایک صوبائی امن جرگہ منعقد کرایا۔ یقیناً قوم کا مطالبہ تھا، قوم کے گلے شکوے تھے کہ اپوزیشن اور حکومت اپنی اپنی مصلحتوں میں اور اپنے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے نہیں ہیں، لیکن جب سینٹ کا الیکشن آ جاتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ یقیناً آپ خراج تحسین کے مستحق ہے کہ آج آپ نے امن کی خاطر تمام اپوزیشن، تمام سول سوسائٹی، تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ مجھ سے پہلے ہمارے صوبے کی معزز شخصیات مشران نے گراں قدر تجاویز پیش کی ہیں، اکثر تجاویز سے اتفاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ امن و امان کا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ حل جو ہے حل کیا ہے۔ حل اگر مذاکرات ہیں تو گزشتہ عرصے مذاکرات ہوئے تو مذاکرات ناکام کیوں ہوئے؟ اس کیوں کا جواب کون دے گا؟ اگر حل ملٹری آپریشن ہے تو گزشتہ 2-2.5 دہائی سے تو آپریشنز جاری ہیں، کیا ان آپریشنز کے نتائج نکلے؟ اگر اچھے نکلے تو وہ بھی قوم کے سامنے رکھے جائیں، اور اگر وہ بھی حل نہیں ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سراج الحق صاحب نے بات کی کہ گزشتہ 2-3 دہائیاں افغانستان کے ساتھ جو ہیں مختلف ممالک نبرد آزما رہے، لیکن اگر مسئلہ حل ہوا تو مذاکرات کے ذریعے ہوا۔ آج اگر اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ بندی ہو رہی ہے تو وہ مذاکرات کے ذریعے ہو رہی ہے، مخلص مذاکرات اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، اور جس میں تمام مکاتب فکر کے اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں، کسی پہ اپنی سوچ مسلط نہ کی جائے۔ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی کڑی ہے ان مسائل کی۔ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کوارڈینیشن اس ضمن میں انتہائی ضروری ہے، اور تمام صوبائی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اعتماد میں لے کر فیڈرل گورنمنٹ اگر جو بھی فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس صوبائی امن جرگے اور جو علاقے خیبر پختونخوا کی عوام، بلوچستان کی عوام ان دہشت گردی سے متاثر ہیں، تو انہی کی عوام کے منشا کے مطابق اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھانا ہے تو ان عوام کی منشا کے مطابق ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ NFC ایوارڈ میں جو KP حکومت کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے بھی یہ امن جرگہ بھرپور کردار ادا کرے کہ وفاقی حکومت سے مطالبہ کرے۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارا صوبہ تاریخ کے بدترین دور سے گزرا ہے، چاہے وہ معاشی صورتحال ہو، سیاسی انتشار ہو، امن و امان کی خراب تر صورتحال ہو، غریب تر ہوتا جا رہا ہے جس کی کسی کو فکر نہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے تو ہم یہاں موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں میرے والد صاحب مولانا حامد الحق صاحب کی شہادت کے بعد 8 ماہ گزرنے کو ہیں، IG صاحب یہاں موجود ہیں، لیکن کچھ نہ پتہ چل سکا انصاف کے، ابھی تک ہم متلاشی ہیں۔ میں IG صاحب اور اس ایوان کی توجہ اس امر کی جانب بھی مبذول ضرور کراؤں گا کہ یقیناً جو متاثرین ہیں دہشت گردی کے وہ انصاف کے متلاشی ہیں، انصاف کو تلاش کر رہے ہیں، اور یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ تمام زخمی دلوں کو کا مداوع کرنے کے لیے آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔